یا اعلان سے پوچھیے، اسی خانقاہ میں آپ چلے جائیے تو خانقاہ میں حلقہ ذکر ہوتا ہے. اب حلقہ ذکر میں کہیں ذکر جلی ہے، کہیں ذکر خفی. یعنی کسی خانقاہ میں یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال میں سنتا ہے، چاہے زور سے کہو یا دھیرے سے کہو، اللہ سنتا ہے. ان کی یہاں دلیل یہ ہے کہ ذکر خفی ہو یعنی آہستہ آہستہ ہو. لیکن سب سے بڑی خانقاہ سلسلہ قادریہ کی خانقاہ ہوتی ہے. اس خانقاہ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ذکر کرو تو جلی کرو یعنی زور سے کرو. وجہ کیا؟ ایسے اگر آپ کو کہا جائے تو شریف پڑھتے رہیے تو آپ پڑھیں گے، کبھی منہ میں پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، کبھی آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں کہ ہمیں ضرور پڑھنا ہے. لیکن جب محافل اولیاء میں حاضر ہو جائیں گے، وہاں ذکر اللہ جب کیا جائے گا تو ہمارے دل میں جو کیناؤ کو ضرورت ہے، جو ہمارے دل میں کھٹوس ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے لیے اب لا الہ کہیں گے تو دل کہے گا الا اللہ. زبان کہے لا الہ تو دل کہے گا الا اللہ. اس لیے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، سب تو اللہ ہی کا دیا. اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی ہم کہاں جائیں گے؟ آخرت میں انتقال ہوگا ہمارا، قبر میں ڈال دیا جائے گا. میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو ہم جائیں گے کہاں؟ بتا سکتے ہیں ہم؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب حساب لے لے گا، چاہے جو فیصلہ ہو اس کا، اور کہو حاکمین ہو، لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ کوئی نہیں بتانے والا. ارے مسلمان ہو کر کے دعوے سے کہو جنت کو جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ہے نا دعویٰ؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ تو سوچے وہ جو پتھر کو دیکھ کر کے جھک جاتے ہیں، سوچے وہ جو دریا کی روانی کو دیکھ کے سجدہ کرنے لگتے ہیں، سوچے وہ جو اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کے سجدہ کرنے لگتے ہیں. ہم تو اس ایک کی بارگاہ میں جاتے ہیں جس نے سورج بھی پیدا کیا، چاند بھی پیدا کیا، زمین بھی پیدا کیا، پتھر بھی پیدا کیا، شجر بھی پیدا کیا، حجر بھی پیدا کیا. اس ایک کی بارگاہ میں جھکتے ہیں جس نے سب کو پیدا. اتنا پختہ ایمان لے کر کے آپ سوچتے کیوں؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کو مان لو، اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو مانتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم مقام دے. سوچے وہ جو جماعت سے الگ ہے، جو جماعت سے الگ ہے، وہ سوچے ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب ایک مسئلہ آپ بتا دیجیے. پروگرام سے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی 2 صف 3 صف 4 صف جو ایک آدمی آیا، آنے کے بعد اس کو وضو کی ضرورت تھی، نماز پڑھی تھی، اس نے وضو کرنا شروع کر دیا. اتنے میں امام صاحب کو کہیں سے کوئی لکنت ہو گئی یا غلطی ہو. تو جب غلطی ہوتی ہے تو مقتدیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ مقتدی بنائے، مقتدی لقمہ ہے. لیکن سارے مقتدی خاموش، امام صاحب آگے پڑھیں کہ پیچھے پڑھیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جو آدمی وضو کر رہا تھا وہاں سے وہ لقمہ دے رہا، جو آدمی وضو کر رہا وہاں سے وہ لقمہ دے رہا. امام صاحب کو سہارا مل گیا، انہوں نے لقمہ لے لیا، نماز پڑھا. اب آپ بتائیے نماز ہوگی؟ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ لقمہ دینے کا حقدار وہی ہے جو جماعت میں ہے، جو جماعت میں نہیں ہے وہ حقدار ہی نہیں ہے. ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، جماعت کے اندر ہم پہلے ہی سے ہیں، ہمیں لقمے کی ضرورت بھی پڑے گی تو ہم امام کو دیں گے، دوسرے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. میعاد بنائیں
جماعت میں ہیں، ہم ایسے پڑھنے کے لیے عمدے واقعہ کریں گے، ہم جماعت میں ہیں، شب بارات منائیں گے جماعت میں ہیں، شب قدر منائیں گے جماعت میں ہیں، ہم سب کچھ نیکیاں کرتے جائیں گے، اس لیے کہ ہم جماعت میں ہیں اور یہ جماعت اللہ کی نشانی ہے۔ کوئی اگر آپ جناب میلاد کیوں منا رہے ہیں، میلاد کیوں منا رہے ہیں، بات صاف جواب دیجیے گا۔ تو علماء سے دلیل لینا ہو تو علماء کے پاس جاؤ، اور ہم سے دلیل لینا تو سیدھی دلیل ہے کہ اہل سنت والجماعت میں ہے، میلاد اسی میں ہے، اس لیے ہم اس کو عمل کریں، سیدھا سا۔ بخاری شریف آپ کو نہیں دکھانا، وہاں چرچا چلتا رہا حضور کیا ہے، بشر ہیں، نور ہیں، کیا ہے، اسی چرچے میں پوری زندگی گزر گئی۔ اور ہم ہیں کہ علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اصل اور حقیقت دونوں کو سامنے رکھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق تو بہت ساری، انسان کو بنایا کس چیز سے؟ آپ کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ فرشتوں کو کس چیز سے بنایا؟ نور سے۔ شیطان کو کس چیز سے بنایا؟ آگ سے۔ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا اور تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی مٹی سے بنے، ہمیں آئے مٹی سے بنے تو ہماری طرح نظر آئے، یہی تو تھوڑی سی بیوقوفی رہی کہ ہم نے دیکھ کے اپنی طرح بنائی، لیکن اصل حقیقت کیا؟ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اب آئیے بتاتا چلے، ایک دو دلیل نہیں دوں گا، بخاری شریف، ترمذی شریف، مشکاۃ شریف کی پہلی حدیث کتاب الایمان، بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الاحسان۔ حضرت جبریل علیہ السلام کس چیز سے بنائے گئے؟ بھول گیا، نور سے۔ جلیل القدر ملائکہ، چار بڑے فرشتوں میں سب سے پہلا مقام بنائے گئے نور سے، تو ہماری صورت تو نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کا جھوٹ، اچانک ایک گرد و غبار آیا، ایک آدمی گھوڑے پہ سوار، سفید سفید لباس پہنے ہوئے، کالی کالی زلفیں رکھے ہوئے آیا۔ اب ایک چیز یاد رکھیے کہ گرد و غبار یعنی مٹی کا اڑنا، دھول کا اڑنا، اور جہاں دھول اڑتا ہے تو ہمارے لوگوں میں جو لوگ بڑا بڑا بال رکھتے ہیں جلدی سے چھپاتے ہیں، جو لوگ پاؤڈر لگا کے آتے ہیں وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، گردا وہ آنے والا آیا، گرد و غبار میں آ رہا ہے، کہاں بیٹھا؟ ادھر ادھر نہیں، میرے آقا کے سامنے بیٹھا۔ اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا دیا اور بیٹھنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ، من ایمان، ایمان کیا ہے؟ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ من احسان، احسان کیا ہے؟ بس قیامت کیا ہے؟ سوال کرتے چلے، آقا کریم نے سب کا جواب دیا۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، آپ میرے پاس آئے، مولانا صاحب ذرا یہ چیز بتا دیجیے، میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ اگر ٹھیک ہے، اچھی بات مانی۔ لیکن وہ آنے والا آیا، آنے کے بعد میرے آقا نے سوال کا جواب دیا، اس میں جواب دیا، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے وہ جانتا رہا ہوگا تبھی تو تصدیق کر رہا ہے، پہلے سے جان رہا ہے جبھی تو تصدیق کر رہا ہے، اور تصدیق کرتے چلے گئے۔
آقا نے قیامت کی نشانیاں بتا دی، احسان کیا وہ بتا دیا، اسلام کیا ہے وہ بتا دیا، ایمان کیا ہے وہ بتا دیا، ساری چیزوں کو بتا دیا۔ صحابہ کرام کا ارشاد، آنے والا یہ آ رہا انسان کی صورت میں آ رہا، آنے والا آ رہا، ہم اس کو پہچان نہیں رہے، پتہ نہیں کس ملک سے آ رہا ہے، کس جگہ سے آ رہا ہے، کس دیہات سے آ رہا ہے، کس قریہ سے آ رہا ہے، کس ملک سے آ رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن آقا کی بارگاہ میں اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا۔ اور یاد رکھو، میں اپنے آقا کی شان بتاؤں کہ شان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ آقا سے کوئی غیر معمول مشہور چیز مت پوچھنا، ایسی چیز مت پوچھنا جس کو سننے کے بعد تکلیف پہنچ جائے، ایسی بات مت کہنا۔ صحابہ کو تاکید کی ہے۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں جب وہ آئے، آنے کے بعد سوال کیا، پھر گیا، میرے آقا نے پوچھا، صحابیوں جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ کرام ارشاد فرماتے، فدا کبھی والی یا رسول اللہ، اللہ اعلم ورسول۔ صحابہ فرما رہے، صحابہ کا ایمان کیا ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، وہ آنے والا سوال کرنے والا جو آیا تھا اس کے بارے میں اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا ہے، تیسرا کوئی۔ ابھی مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں، بتاؤ اگر جماعت میں ہوتے تو کہتے کہ جو صحابہ کا ایمان ہے وہ میرا ایمان، لیکن آپ نے صحابہ کے ایمان کو عمل نہیں کیا تو کہتے رسول کو علم غیب ہی نہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، تیسرا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور جب چلے گئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبرائیل علیہ السلام یعلمکم دینکم، تمہارے پاس جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آنے والا آیا تھا تو شکل انسانی کے تھا نا، آنے والا آیا تو آدمی کی صورت میں تھا، جبرائیل نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ آدمی کیسے بن گئے؟ جبرائیل نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں، آدمی کیسے ہو گئے؟ آدمی تو مٹی سے بنا۔ پتا چلا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور۔ جبرائیل جو وہاں انسانی شکل میں آئے، وہاں تعلیم امت کے لیے آئے تھے، اس لیے انسانی شکل تبدیل فرمایا تھا، اور جب رب سے نبی آئے سے پیغام خدا لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے، سرزوں کو شادابی لے کر کے آتے، پیغام حق لے کر کے آتے، تو پھر نورانی صورت میں جبرائیل فرشتہ ہوتا۔ ایک کسی کا میرے مصطفیٰ آئے تو انسانی صورت میں آئے، لوگوں پہچان لینا۔ اگر میں انہیں نور بنا کے بھیج دیتا تو تم انہیں دیکھ نہیں پاتے، نور بنا کے بھیج دیتا تو تم مشاہدہ نہیں کر پاتے۔ انسانی شکل میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم ان سے نماز سیکھ لینا، تم ان سے اعمال سیکھ لینا، تم ان سے ایمان سیکھ لینا، تم ان سے عقائد سیکھ لینا، تم ان سے مرنا جینا سیکھ لینا، تم ان سے طریقے مصطفیٰ سیکھ لینا، تم ان سے دین اسلام سیکھ لینا۔ اس لیے مصطفیٰ کو میں نے بشر کی صورت میں بھیجا تھا، اور اصل تو یہ تھی کہ انسانی صورت میں دنیا میں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں چار کے چار ٹکڑے فرمایا تھا، تو ایک ٹکڑے سے مصطفیٰ کو ہمیں نشانیاں دی گئی۔ نشانیاں کیا کیا دی گئی؟ ہم تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہ کر کے اپنی زندگی گزار لی، قیامت تک کے لوگ گزارتے رہے۔ قرآن کا حکم ہے، مصطفیٰ سارے نبی آئے تو محدود وقت کے لیے آئے، محدود ٹائم سے آئے۔ کوئی 1000 برس کے لیے آیا، کوئی 960 سال کے لیے آیا، کوئی 950 سال کے لیے آیا، کوئی 400 سال کے لیے آیا، کوئی 250 سال کے لیے آیا، کوئی 125 سال کے لیے آیا، کوئی 80 سال کے لیے آیا۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا تو صرف مقررہ میعاد 63 سال ہی کے لیے نہیں بھیجا۔ قرآن نے کہا مصطفیٰ جب تک دنیا رہے گی تب تک مصطفیٰ کی حکمرانی، تب تک کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا اور رحمت بنا کے بھیجا، ورنہ
کیا بات ہے؟ آج وہ آفت کیوں نہیں آتی، طوفان نوح کیوں نہیں آتا کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسی بددعا کیوں نہیں آ رہی ہے کہ انسان مندر بن جائے؟ داؤد علیہ السلام جیسی بددعا کیوں نہیں آ رہی ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بددعا کیوں نہیں آ رہی ہے کہ انسان بکری سے خنزیر بن جائے، انسان سے خنزیر بن جائے؟ نہیں، طاعون آتا تھا، طاعون جسے ہم وبائی امراض کہتے ہیں، متعدی امراض کہتے ہیں۔ اگر طاعون آتا تھا، گاؤں کا گاؤں، شہر کا شہر صاف ہو جاتا۔ قحط آتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کا کھانا انتظام کر کے بہت بڑا بھی اکٹھا کر رکھا تھا کہ 7 سال قحط پڑتا رہے، ہم پر کوئی فرق نہ پڑے، ہم کھانا پڑ جائے۔ کسانی کا طریقہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سکھایا ہے۔ اے کسانوں، تمہارے اناج میں گیہوں رکھتے ہو تو گھن لگ جاتے ہیں، چاول رکھتے ہو اس پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ بچا کے رکھنے کا طریقہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے اناج کو بھوسوں کے درمیان رکھ دو، اس پر گھن نہیں لگے۔ طریقہ کس نے سکھایا؟ میرے آقا سرور کائنات میں یہ عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم۔ اب تعظیم دیکھیے ہوتا ہے، کوئی اگر تھوڑا سا جھک بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں سجدہ کیا۔ جھکنا سجدہ نہیں ہوتا، سجدے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں اہل سنت و جماعت میں ایسے بھی جو جا کے کر دیتے ہیں، غلط۔ ہم کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے۔ جھکنا جائز ہے، بس جگہ جگہ سے، مقام مقام سے جھکنا جائز ہے۔ اگر رکوع میں جھکنا ہے تو صرف اللہ کے لیے جھکو، سجدے میں جھکنا ہے تو صرف اللہ کے لیے جھکو، عبادت کی غرض سے اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ کے لیے جھکو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ لیکن جب ماں باپ کی تعظیم کرنا ہو تو جھک کر کے ماں باپ کی سلام کرو۔ استاد کی تعظیم کرنا ہے تو جھک کر کے سلام کرو۔ بڑے بھائی کی تعظیم کرنا ہے، جھک کر کے سلام کرو۔ کہاں کا آپ جھکنے سے پرہیز کیجیے گا، ایسا ویسی تقریر کرنے لگے کہ جھکنا نہیں چاہیے، جھکو تو اللہ کے حضور، اس کے علاوہ مت جھکنا، نماز پڑھے پوری تقریر کر لے کہ اللہ ہی کے حضور جھکو، دوسرے کے سامنے مت جھکنا۔ اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو تلاش میں جوتا کدھر، پتہ چلا جوتا ادھر نیچے گر گیا۔ اب کہہ رہے کیسے کھائے جائے، جھکیں گے اللہ کے حضور جھکنا۔ یہاں جوتا اٹھانے کا معاملہ، بچے کا ہے، بچہ ذرا جوتا اٹھا دے، کہا آپ تو نہیں اٹھا لیتے، جھک کر کیا جھکیں گے وہ سجدہ ہو جائے، جھکیں گے تو سجدہ ہو جائے۔ ایسے ایسے خیالات۔ یوں ہی اگر ایک عورت آٹا گوندھ رہی، بچہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت۔ شوہر قریب آیا، بیوی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، بچہ کیوں نہیں اٹھا لیتے، رو رہا۔ آگے جانے کے بعد بچے کو پاؤں سے مارتے 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 ادھر ادھر کرتے کرتے وہ سارے میں سے آگے میں کر دیا۔ بیویاں اور گرما کے کہی، ارے بدبخت یہ کیا کر رہے ہو، چھوٹے سے بچے کو پاؤں سے مار مار کر کے نیچے کر ڈالا۔ کہا کیا بتاؤ، ابھی تو نماز پڑھ کے آئے، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کہیں مت جھکنا۔ جھکنا تو اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ کہیں مت جھکنا۔ جھکیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائے گا، اس لیے میں جھکوں تو کیسے جھکوں۔ سوچو مسلمانوں، ایسی ایسی ابراز کے نقائص ہمارے سامنے آ گئے ہیں جس کے ذریعے ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کو مضبوط اور ٹھوس بناؤ۔ اللہ نے جو بھی نشانیاں دی ہے اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو۔ ماں باپ جیسی عظمت کہاں ملے گی، بزرگوں جیسی عظمت کہاں ملے گی، استاد جیسا مشرق مربی رہنما کہاں ملے گا۔ یہی تو ہمارے دین اسلام نے سکھایا، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہم نے دنیا کو دیکھا، دنیا کس راستے پہ چل رہی ہے، ہم اسی راستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا،
ہم تو ان جماعت والوں میں سے ہیں کہ نبی پاک کا نام بھی سنتے ہیں تو انگوٹھا چومتے ہیں، نبی پاک کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھا چومتے ہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا، شرک ہو رہا۔ ارے انگوٹھا چومنا بھی شرک ہے، دلیل ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں دلیل کیوں مانگتے ہو بھائی؟ ہم تو اہل سنت و جماعت والے، ہماری جماعت میں ساری چیزیں شامل، اور تم جماعت سے باہر ہو گئے، ایسے باہر ہو گئے کہ اگر کسی مسجد میں 200 قدی ہوئی ہے اور 99% آدمی مؤذن کی تکبیر کا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھا چوم رہے ہیں، تو 99% نے چوم لیا، ایک آدمی کنارے بیٹھا ہاتھ ہی نہیں پلس، ایک بچہ دیکھتے دیکھتے مسکرا کے کہہ رہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو بغل والا کا کیا ہو رہا ہے، 24 نمبر۔ یہ پہچان آپ نے بنا رکھی، آخر ایسا پہچان آپ نے کیوں بنایا جو شریعت کے خلاف؟ میں نے پہلے کہا تھا، بار بار کہتا ہوں، جو چیز شریعت میں منع نہیں ہے وہ مباح، اگر وہ نیکیوں پر مائل ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اگر بدی پر مائل ہے تو اس کا عذاب ملتا ہے۔ اتنا خوش ہو گئے کہ نبی کا نام لے تو انگوٹھا نہیں چوم پائے۔ نبی کے میلاد منانے والوں بہت خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ انہیں اور خوش نصیبی عطا فرمائے۔ نبی کا میلاد منانا اور نبی کے نام پہ، غوث و قطب کے نام پہ، خواجہ آقا کے نام پہ، پیر و مرشد کے نام پہ اگر آپ لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہو تو آپ کا دعوت کھلانا بھی سنت۔ بخاری شریف کی حدیث سے بات، کتاب الایمان، صرف 2 یا 4 صفحہ آگے بڑھیے گا کہ حدیث ملے گی۔ صاحب آگے عرض کیا، من ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الطعام و السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا، آپس میں سلام کرنا، یہ ایمان۔ آپ سوچو ہماری پہچان کتنی بگڑ گئی، کتنی بگڑ گئی۔ نور حدیث سننے والے سنتے کہ نہیں سنتے؟ جس سے بنی اس سے معاملہ اچھا ہے، جس سے نہیں بنی معاملہ اچھا نہیں۔ ایک جگہ ہے پہ کھڑا دوست ہے، آپ نے دور سے کہا السلام علیکم، ایک آدمی نے کیا سلام کر سنے گا، کہا دوست تو سن دے گا، دوست ہے سن دے گا۔ بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہے، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کی دشمنی، دشمنی، یہ سلام دشمنی پہنچاتا ہے؟ کیا آپ نے ایمان کا تقاضا بنا لیا؟ میرے آقا نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ، اپنے ہو ان کو بھی سلام کرو، غیر ہو ان کو بھی سلام کرو۔ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام سے دل میں دور ہوتے ہیں، سلام سے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عظیم قافلہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا وہ زمانہ کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ غیر کی طرف نگاہ مت اٹھانا، گناہ، غیر کی طرف نگاہ مت اٹھانا۔ غیر سے مراد جہاں دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے، جیسے اجنبی عورت کا دیکھنا، کسی کو حسد بھری نگاہ سے دیکھنا، کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا، آقا نے فرمایا ہرگز ایسا مت کرنا، اسلام نہیں سکھاتا۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اپنا سامان بھی بازار سے انہیں سے منگوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا ثعلبہ بازار سے جاؤ، یہ سامان لے کر کے آؤ۔ حضرت ثعلبہ نکلے، وقت گزرتا جا رہا، ثعلبہ لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ میرے آقا سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ثعلبہ آیا تو نہیں، لیکن فرمایا نہیں۔ اچانک 3 روز گزر گئے تو آقا نے فرمایا اے عمر، ثعلبہ کہاں؟ کچھ خبر خیریت جبریل امین اتر آیا، یا رسول اللہ ثعلبہ فلاں جنگل میں ہے، فلاں پہاڑی پر روتا ہے، دن رات روتا رہتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، سارا زمانہ اس کے چیخ و پکار سے پریشان ہو گیا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر چلے جاؤ فلاں جگہ۔
सलमान फारसी को भेजा, हजरत उमर फारूक को भेजा, फला पहाड़ के पास चले जाओ, सालिबा होगा लिया। एक रोज, दो रोज, तीन रोज नहीं, 40 रोज गुजर गए और 40 रोज में मामूल सालिबा का यही था कि दिन भर जंगल में रहा करते थे, रात का वक्त होता था, सारी दुनिया सोती थी, पहाड़ पर चढ़ जाते थे और चढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में अपनी तमाम किए हुए आफतों बलैयात में जो कुछ परेशानी आई थी रो रो करके रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करते। फजर की नमाज होती, पहाड़ पे नमाज पढ़ते वापस गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, ये लोग गए लेने के और लेकर के आए तो सालिबा से कहा, सालिबा चलो तुम्हारे आका ने बुलाया है, आखिर तुम आका की बारगाह से वापस आए तो गए क्यों नहीं? सालिबा फरमाते, सुन बारगाह है रसूल का बहुत बड़ा गुस्ताख, बहुत बड़ा गुस्ताख। अब क्या हुआ? कहा हुजूर ने मुझे एक सामान के लिए बाजार भेजा था, मेरी निगाह गलत जगह पड़ गई है, अब कैसे मैं आका को अपना चेहरा दिखाऊं, अपनी निगाह को दिखाऊं? मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए मैं जंगल में चला गया। और आने के बाद यहाँ माफी मांग रहे हैं, रब की बारगाह में दुआएं करें, अल्लाह मेरे रसूल को नामत बना दे, या रसूल अल्लाह मुझे बख्श दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम बना दीजिए। रो रो के दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे पूरी पूरी रात। 40 दिन गुजर गए। हज़रत उमर फरमाते हैं, एक चरवाहा मिला जंगल में, कहा ये चरवाहे जरा ये बता, यहाँ कोई आदमी रहता है क्या? उसने बहुत सोचने के बाद कहा, एक आदमी तो है, दिन भर तो रहता है जंगल में, लेकिन रात में जब पूरी दुनिया सो जाती है तो पहाड़ पर चढ़ जाता है, चढ़ने के बाद खूब रोता है, खूब रोता है, रोते रोते सुबह कर देता है। कहा वो कहाँ मिले? कहा रुकिए हम उससे मुलाकात करा दें। जंगल में रात का सन्नाटा हुआ, रोने की आवाज आई, पहाड़ पर चढ़े और चढ़ने के बाद जब सालिबा से मुलाकात किया तो हज़रत उमर फरमाते, सालिबा तुझे रसूलुल्लाह ने बुलाया। हज़रत सालिबा फरमाते हैं, मैं कैसे गुनहगार चेहरा लेकर रसूल की बारगाह में? सोचो, मेरे आका ने फरमाया था गैर जगह निगाह मत उठाना। इतनी सी बात हज़रत सालिबा सहाबी रसूल को लग गई कि अपने रसूल को चेहरा दिखाना पसंद नहीं किया कि गुनहगार चेहरा कैसे बारगाह रिसालत में? आज हम दिन रात गुस्ताखी कर रहे हैं, दिन रात रसूल को बुरा बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारा दिल कितना सख्त है। और उसके सालिबा कहते हैं मैं तो नहीं जाऊं। हज़रत उमर ने बड़ा समझाया, बड़ा समझाया तो कहते अच्छा ठीक है, एक शर्त है जाना। इस शर्त में चलूंगा कि मेरा डायरेक्ट चेहरा रसूलुल्लाह पे न पड़े, मैं जाऊं तो मेरे रसूल नमाज में मशगूल हो, पीछे से मैं भी नमाज में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे, पीछे से हज़रत सालिबा, हज़रत उमर, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और पढ़ने के बाद पीछे से उनमें शामिल हो गए। जो ही आका ने फजर की सलाम फेरी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हज़रत सालिबा बेहोश होकर के फिर गिर पड़े रोने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन की आमद फरमाते, या रसूलल्लाह बड़ा गुनहगार, बारगाह रिसालत का बड़ा गुस्ताख, रब की बारगाह में रो रो के दुआएं मांगता था। मेरे रब ने फरमाया कि जाओ इसे वजीफा दे दो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने एक वजीफा दिया है सालिबा को दे दिया। सालिबा, आका ने फरमाया सालिबा कहाँ? लोगों ने कहा हुजूर वो कोने में है, नमाज पढ़ते पढ़ते गिर के बेहोश हो गए। आका करीम गए और जाने के बाद सालिबा के चेहरे को उठाया, फूंक मारी, अपने जानवे मुबारक अपनी गोद में चेहरा। अब सोचो, जिसका चेहरा, जिसका सर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाए और मेरे आका की गोद में पड़ जाए, उस चेहरे की खुशनसीबी का आलम क्या होगा? उस चेहरे की खुशनसीबी का आलम क्या होगा? लेकिन कुर्बान जाओ, सालिबा अपने सर को किसकाते नीचे करे। तो बोला सालिबा क्या बदबख्ती है, रसूल पाक की गोद में चेहरा है तुम्हारा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और रसूल पाक का आलम ये है कि जिस चीज को छू देंगे जहन्नम की आग उसको छू नहीं सकती, जहन्नम की आग नहीं
चुनती सालेबा तेरे चेहरे को मैं आकर पकड़ा है अपनी गोद में रखा, ये कहाँ जहन्नम में जलने के लायक। हज़रत सालेबा फरमाते हैं कहाँ वो मुकद्दस नूरानी गोद, कहाँ ये गुनाहों का अंबार, कहाँ ये गुनाहों भरा चेहरा, कहाँ ये गुनाहों भरी आंखें। रसूलुल्लाह के गोद में रहने के काबिल नहीं है, इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं सालेबा अल्लाह ने तेरे लिए दुआ दी, वजीफा हो। सालेबा फरमाते या रसूलुल्लाह किसी सूरत से बारगाह रसूल की गुस्ताखी माफ हो जाए, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम हो जाऊं, मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूं, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। या रसूलुल्लाह कौन सा वजीफा है बता दीजिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अभी अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने कहा है कि तुम हर वक्त पढ़ा करो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसको वजीफा मिला। हज़रत सालेबा बिन अब्दुर्रहमान को वजीफा मिला, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका फरमाते सालेबा तुम तो पढ़ते रहना, लेकिन जब जब नमाज पढ़ना, जब जब लोगों रब की बारगाह में दुआएं करना, जब जब अपने रब को पुकारना, हाथ दुआ के लिए उठाना, तो ये दुआ जरूर पढ़ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। इसीलिए हर इमाम जब नमाज पढ़ाता है तो 5 वक्त ये दुआ करता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू हमें दुनिया में भी नेकियां अता फरमा, व फिल आखिरति हसना, और हमें आखिरत में भी नेकियां अता फरमा, व क़िना अज़ाबन नार, जहन्नम की आग से हमें बचा। मेरे आका ने एक वजीफा भी दिया और एक दुआ भी दी, वजीफा भी दिया और दुआ भी दिया। सब लोग पाबंद हो जाएंगे ना, इमाम साहब अगर भूल जाएं तो सुन्नत पढ़ते हैं ना आप लोग, नाफिल पढ़ते हैं ना आप लोग, तो इस दुआ को जरूर पढ़िएगा, इसलिए कि मेरे आका ने ताकीद फरमाई। अब सुनो, फिर उसके बाद हज़रत सालेबा घर गए, दुआएं तो पढ़ते हैं। 10 रोज मुकम्मल हो गए तो आका ने फरमाया सहाबियों सालेबा की खबर है, सालेबा किस हाल में है। लोगों ने कहा हुजूर वो तो बहुत बीमार है, बिस्तर पे। तो मेरे आका ने फरमाया सहाबियों चलो इयादत कर लिया जाए। देखो एक में तरीका भी, जब कोई अपना मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो क्या कीजिए, बोलिए अपनी ज़बान में बोल दीजिए आदमी के पास आजकल पुरसा कीजिए, अपनी ज़बान में हम लोग कहते हैं पुरसा कीजिए, है ना, हाल चाल लेने में। उसको अरबी में बोलते हैं इयादत करना, देखना। और देखने के लिए हुक्म है जब जाओ देखो, तो देखने के बाद उसको तलकीन करो कि हर वक्त अपनी ज़बान पे तीसरा कलमा जारी रखे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर इतना न पढ़ सके तो कम से कम कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, ताकि अगर किसी में मौत हो तो अल्लाह ताला उसका खात्मा बिलखैर। कोई गारंटी लेके नहीं आया, या कोई गारंटी लेके नहीं आया कि हम दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिन रात रोज़ा रख रहे हैं, दिन रात हम तिलावत कर रहे हैं, तो हम मरेंगे तो वैसे कम नहीं, कोई गारंटी। मेरे आका इसीलिए फरमाते लोगों बार बार दुआ करो, दुआ करो, बार बार दुआ करो, अल्लाह जैसे दुनिया में हमें जो अच्छा बना के रखा है आखिरत में भी वैसे ही अच्छा बना के रखे। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं तुम लोग दुआ करो अल्लाह से, फितने दज्जाल से बचने की दुआ करो, अज़ाबे कब्र से दुआ करो, अज़ाबे हश्र की दुआ करो, और अल्लाह ताला खात्मा पे खैर फरमा दे, इसके लिए तुम जरूर दुआएं करो। ये दुआ का तरीका हमें बताइए। हज़रत सालेबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका सहाबा किराम के साथ देखने के लिए गए, तो देखा कि सालेबा कसम कुर्सी के आलम में ज़बान में दुआ जारी, जो वजीफा मिला सरकारे दो आलम से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मेरे आका मौजूद, मेरे आका ने एक मरतबा कलमा पढ़ाया, सालेबा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो ही सालेबा ने पढ़ा रूह परवास ईमान का खात्मा। अब जरा आगे का मामला, आका ने फरमाया सहाबा किराम इनके कफन दफन का इंतजाम है। सहाबा किराम कफन दफन का इंतजाम करने लगे, सब कुछ हो गया, जनाजा तैयार हो गया।
اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو میرے آقا بھی چلے، صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے چلے، جنازہ آ گیا۔ آج ہمارے اندر تھوڑی سی کمی ہے نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آگے آگے چلنے کے عادی ہوتے ہیں، جنازہ پیچھے ہم آگے۔ کون سا شارٹ راستہ نکلے گا، جنازہ ادھر سے جانا ادھر سے پہنچے، شارٹ نہیں پہنچے، ہے نا ہمارے اندر کمی۔ اور کیا جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، اور پھر اس کے بعد جنازے کے پیچھے چلنا تو اپنی زبان میں کیا، کہیں دیکھیے نیتا جی اگر مل گئے نیتا تو نیتا ہی نہیں شروع، تاجر مل گیا تو اپنی بات شروع کر، الفاظ فائدہ ہو گیا تجارت، کوئی نوکری والا مل جا رہے بڑی پریشانی ہو گئی، کیا اپنی اپنی ہو گئے۔ حکم کیا ہے، جب جنازے کے پیچھے چلو تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا، سورہ ملک یاد ہو تو پڑھتے ہوئے چلنا، کچھ نہ آئے تو جو یاد ہو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے چلنا، اور کچھ نہ یاد ہو تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا۔ یہ حکم تنبیہ، لیکن ہم لوگ بات کرتے ہوئے راستہ گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ قبر تک پہنچا دیتے ہیں، آگے آگے چلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جنازہ آگے تم پیچھے، اور پیچھے پیچھے چلو، پڑھتے پڑھتے چلو، اس لیے کہ جنازہ اس وقت حاکم ہوتا ہے، تم محکوم ہوتے ہو۔ حاکم آگے آگے ہوتا ہے، محکوم پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے اس کو آگے آگے چلنے دو۔ اب جنازہ آگے بڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، جنازہ ادھر دائیں ہے تو آپ بائیں ہیں، جنازہ بائیں ہے تو آپ دائیں، لیکن کیسے چل رہے؟ پنجوں کے بل چل رہا ہے، پورا پیر زمین پہ رکھ کے نہیں چل رہے ہیں، پنجوں کے بل، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کود کود کے۔ صحابہ کرام پریشان، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے آقا کو ایسے چلتے کبھی دیکھا نہیں، پنجوں کے بل میں نے آقا کو جاتے کبھی دیکھا نہیں، اور جنازہ ہے میرے آقا پنجوں کے بل کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن کسی کی جرات نہ تھی کہ اس کو پوچھے، کفن دفن ہوا، جنازہ پڑھایا گیا، دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد دعا فاتحہ کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو صحابہ کرام کا ایک گروہ میرے رسول کو گھیر گیا، یا رسول اللہ ذرا سمجھا تو دیجیے فلسفہ کیا ہے، معما کیا ہے؟ میں نے آپ کو ہمیشہ پورے پاؤں کو رکھ کے چلتے دیکھا تھا، لیکن آج جنازے میں دیکھا کہ آپ صرف پنجہ رکھ رہے ہیں، پورے پاؤں کو اوپر اٹھائے رہ رہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ہو کہ یہ بہت متبرک جنازہ ہے، یہ جنازہ بڑا متبرک ہے، اور اس جنازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش سے لاتعداد فرشتوں کو بھیجا، لاتعداد فرشتوں کو بھیجا ہے، اور فرشتے پورے جنازے کے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ میں بچا بچا کے اپنی انگلیوں کو اپنے پاؤں کو رکھتا تھا کہ کہیں فرشتوں کے پر پہ میرا پاؤں میں پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے سائے میں رہ کر، حضور کے پاس رہ کر زندگی گزاری، صرف ایک لغزش ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، اس لغزش کی بنیاد پہ وہ بھی آتے تو میرے رسول معاف فرما دیتے۔ اگر رسول کی بارگاہ میں آ کے بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو میرے رسول معاف فرما دیتے۔ قرآن کے ساتھ کہتا ہے اے لوگوں، جب تمہیں رسول کی کوئی گستاخی ہو جائے تمہارے پاس تو جاؤ رسول کی بارگاہ میں چلے جانا، رسول کی بارگاہ میں معافی مانگ لینا، اگر رسول اللہ معاف کر دیں گے تو یقیناً اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، پتہ نہیں میرے رسول معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور جب رسول معاف نہیں کریں گے تو بڑا کہاں معاف کریں گے۔ اس لیے حضرت سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام سکھایا۔ میرے بھائی، ہم لوگ کہنے تو اسلام والے ہیں، اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کہاں کہاں سے ہم سے شریعت پامال ہو رہی ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں، کہاں کہاں سے شریعت ہم سے مٹ رہی ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں ہوئی تو کس پریشانیوں کے ساتھ ہوئی، لیکن میرے آقا سب کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں، دعائیں دیتے جا رہے ہیں، چاہتے تو بدعا بھی دے دیتے، لیکن میرے آقا نے کبھی بدعا نہیں دی۔ دیکھیے قرآن میں دو طرح کی صورت نازل ہوئی، دو طرح کی آیتیں نازل ہوئی، ایک آیت رحمت ہے اور ایک آیت غضب۔ آیت رحمت بھی نازل ہوئی، آیت غضب بھی نازل ہوئی۔ اب سورہ توبہ پڑھیے گا
آیت ہے کہ حکم کہ جب سورہ توبہ کی تلاوت شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھنا. اس لیے یہ آیت سورہ توبہ یہ آیت غضب ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت رحمت ہے. غضب کو رحمت کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. لیکن وہی ایک دوسری آیت تبت یدا ابی لہب, سورہ تبت یدا ہے نا, سورہ لہب, سورہ تبت یدا ابی لہب, یہ بھی آیت غضب ہے. لیکن آیت غضب بھی ایک کے لیے سب کے لیے نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف ابو لہب نے پہنچائی, امتحان جب پیدا ہوئے تو بہت خوش ہوا تھا. اتنا خوش ہوا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی مالی اپنی لوڈی سویبہ کو کہا کہ تو آزاد ہے. اتنا خوش ہوا. اور جب میرے آقا پرورش پاتے چلے گئے کلمہ اسلام کو پیش کیا تو اب اس سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں. اور جب دشمن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو لہب کو مٹا دے, ابو لہب کو برباد کر دے, ابو لہب کو تہس نحس کر دے, کبھی نہیں فرمایا. اس لیے کہ میرے آقا کی زبان پہ بد زبانی کبھی نہیں آتی. آقا کی زبان پہ بد دعائیں کبھی نہیں آتی تھی. سب کی یہ دعائیں تھیں. قرآن نے کہا مصطفیٰ تم کہو نہ کہو میں تو کہوں گا. رب نے کہا مصطفیٰ اگر تمہاری عظمت کے بارے میں, تمہاری شان کے بارے میں اور تمہارے قول کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرے گا, اے مصطفیٰ جواب دو نہ دو, میں خود جواب دوں. اور خدا بند قدوس نے کیا جواب دیا؟ تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یہ بڑی بد دعا ہے. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ایسا کیوں؟ معاملہ یہ تھا جب میرے آقا نے اپنوں کو دعوت دی, دعوت عشیرہ کیا, سارے لوگ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد لوگوں نے کہا, آقا نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم لوگ میری باتیں مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہم مان لیں. لیکن جب آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ دیا ہے, وہ کلمہ جو آج نہیں آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تب بھی وہ کلمہ تھا, اس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا کہنا تھا. ابو جہل غصے سے چور, ابو لہب غصے سے چور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مصطفیٰ اگر یہ برا بھلا کہہ رہا ہے, مصطفیٰ آپ کی شان میں خلاف کر رہا ہے, مصطفیٰ آپ کی شان کے خلاف کر رہا ہے, تو یاد رکھیے آپ جواب دیجیے نہ دیجیے, رب کائنات جواب دے گا ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تب اور ٹوٹ بھی گئے. تب ٹوٹے تو یاد ہے ابو لہب کا ایک بیٹا تھا, عتیبہ کی شادی میرے آقا نے اپنی شہزادی سے کیا. اس وقت داخل اسلام نہ ہو پائے, داخل اسلام, لیکن مزاجن خاندانی رسم و رواج کے حساب سے میرے آقا نے شادی کر دیا. جب اس نے سنا کہ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا اس معاملے کو لے کر کے کہ آقا نے دعوت توحید دی ہے اور ابو لہب نے برا بھلا کہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی ہے تبت یدا ابی لہب, کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اب ہم رسول کی بیٹی کو اپنے پاس کیسے رکھے؟ طلاق. میرے آقا کی شہزادی گھر آ گئی. اب اس کے بعد گھر آئی تو ابو لہب کا بیٹا آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا. جو نہ کہنا تھا وہ اس نے کہا, اور جب برا بھلا زیادہ کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بدعا دی تھی. وہ کیا کیا تھا؟ وہ فرماتا ہے اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے, اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے. اتنا کہنا تھا. جب واپس گیا ابو لہب نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا سسرال گیا. کہا کس سے ملاقات ہوئی؟ کہا سسر جی سے ملاقات ہوئی تھی. کہا کیا ہوا؟ کہا جو نہ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, برا بھلا سب کچھ کہہ دیا ہے, کہیں سے باقی نہیں رکھا. ابو لہب کہتا یہ بتا انہوں نے بھی کچھ کہا ہے؟ انہوں نے بھی کچھ کہا ہے؟ ہاں ایک لفظ
استعمال کیا کیا کہا یہ کہا کہ اللہ کو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط تھا اور ابو لہب سمجھ گیا کہ معاملہ ہو گیا تجارت کے لیے تجارت کے لیے اپنے بیٹے کو 22 سالہ بیٹا ساتھ جا رہا حافلہ بہت زبردست ایک عیسائی کے گرجا گھر کے پاس جنگل تھا اس جنگل کے پاس پاؤ ڈال دیا اور جب پاؤ ڈالا جب شام ہوئی کوئی عیسائی آتا ہے کہتا ہے کہ یہاں آپ لوگ کیوں آئے ہیں کہا کہ چلتے چلتے ہم لوگ تھک گئے پاؤ ڈال دیا صبح یہاں سے نکلیں گے تو عیسائی کہتا کہ آج یہاں جنگلی جانور آتے ہیں یہاں آپ نہیں رہ پائیے گا رہیے گا تو بڑے انتظام کے ساتھ کرنا بھروسہ تو ابو لہب نے کہا ٹھیک ہم لوگ انتظام کریں ایک بڑا سا صندوق سب کا سامان اکٹھا کر کے بنا دیا بیچ میں اس کو رکھ کر کے ابو لہب نے اپنے بیٹے کو طیبہ سے کہا کہ تم اس پر سو چاروں طرف دوستوں کو سلا دیا دائیں بائیں آگے پیچھے سب دوسرے لوگ سوئے ہیں بیچ میں اس کو سلایا اچانک رات کا جب سناٹا ہوا سب کی نیند لگی ایک دوسرے سے تاجر تھا وہ جگ رہا اس نے کیا دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر آیا ایک ایک کا منہ سونگ رہا ہے ایک ایک کا منہ گھوم گھوم کے سونگ رہا ہے سونگتے سونگتے وہ کنکی مار کے دیکھ رہا اسی میں سے اٹھنے کی ہمت کہاں یہ تو حملہ ہو جائے ایک رات تو ہوتا کیا سب کو سونگنے کے بعد اب وہ بیچ میں گھسا بیچ میں گھسنے کے بعد جب طیبہ کے منہ کو سونگتا ہے فوراً پنجہ مارتا ہے وہی اس کا قتل کر دیتا ہے تاریخ میں مشہور یہ بات ہو گئی کہ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے چنانچہ وہ کتا وہی شیر بن کر کے آیا تھا جو ابو لہب کے بیٹے کو تباہ ہوا تھا اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے شان رسالت میں گستاخی کوئی معمولی بات نہیں آج سلام کلام کا جھگڑا نیاز فاتح کا جھگڑا کیوں کرتے ہو کہاں سے ثابت ہے کہاں سے ثابت نہیں ارے جو چیز ثابت نہیں مستحب ہے تو کرو کوئی حدیث سوال نہیں اور اگر ثابت ہے تو اس کو کرو اس میں چیو چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سلام نہیں پڑھیں گے فاتحہ نہیں کریں گے درود نہیں کیوں نہیں کرو آپ لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں ہم لوگ تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں نماز میں حکم ہے بیٹھ کے پڑھتے بیٹھ کے پڑھتے یہ بیوقوف نماز میں حکم ہے بیٹھ کے پڑھتے ٹھیک ہے پڑھو اپنے بڑوں سے جا کے پوچھیے آپ کہ نماز جنازہ کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں درود و سلام پڑھنے کا جو حکم ہوتا ہے جب آپ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک ایک دو تکبیر ہو گئی اور تکبیر کے بعد پھر ان کا درود شریف ہو اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اب بتائیے بیٹھ کے پڑھتے نماز میں تو بیٹھ کے پڑھ لیا جب جنازے میں گئے تو کیسے پڑھے کھڑے ہو کے بیٹھ کے اب فتویٰ بھول گئے کہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے جنازے میں کھڑے کھڑے پڑھ لیا وہاں جائز اور اگر کہا جائے کہ نبی پاک کا نام آ جائے کھڑے ہو کر پڑھ لو تو بدعت یا یہ بدعت کی دھتکار لگائے رکھے ہو مسلمانوں باز آ جاؤ ان چیزوں سے نبی پاک کا جہاں بھی نام آ جائے جہاں بھی نام آ جائے انگوٹھا چومو اور چومنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں دعائیں کرو اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی برکت عطا فرماتا ہے درود شریف ہمیشہ زبان پا کر رکھو درود شریف پڑھ کے رہا کرو اللہ تعالی اس سے بہت بڑا خزانہ عطا مسلمانوں ہم نے بہت وقت کیا تھی اب دیکھو اتنے ہی کہ بس نہیں ہوتا یہاں تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے بچہ ختم ہو گیا اس سے بڑھ کے آفت کیا ہوگی غزوہ بدر ہوا غزوہ بدر میں نہیں جا سکا بستر پہ لیٹا رہا کہ ہم بیمار ہے ایسی بیماری کا آئی جو کہ بستر سے اٹھ نہ سکا وہیں تباہ ہو کر بعد اللہ کے معنی ہوتا خوبصورت ابو لہب خوبصورتی کا باپ یہ بہت خوبصورت تھا اور اس کی عورت بھی اس کا نام تھا ام جمیل وہ بھی بہت خوبصورت تھی اس لیے ام جمیل کے معنی بھی خوبصورت ہوتا ہے ان کے معنی ماں خوبصورت تھی ماں باپ کا حشر وہ ہوا بیٹے کا حشر یہ ہوا ماں کا بھی حشر سماعت کرو اسی صورت
اس سے بڑا مالدار کوئی مکہ میں نہیں تھا. ابو لہب سے بڑا کوئی مالدار مکہ میں نہیں تھا. قرآن کا رب فرماتا ہے ما اغنى عنه ماله وما كسب. نہ تمہارے مال میں کوئی کامیابی عطا کی نہ تمہاری محنت میں کوئی کامیابی دی. مال کام نہیں آیا, بچہ چلا گیا. مال کام نہیں آیا, تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, بستر پہ چلے گئے. مال کام نہیں آیا, تم تباہ و برباد ہو گئے. تمہاری کمائی کوئی کام نہ آئی, بیٹے جیسی کمائی ختم ہو گئی. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ نکالے گئے. دنیا میں سزا تو یہ ہوئی, آخرت کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ نکالے گئے. اور صرف اکیلے نہیں, وہاں مولانا تم اور اس کی بیوی بھی, ابو لہب کی بیوی بھی بھڑکتی آگ میں ڈالی جائے گی. کیا کرتی تھی وہ؟ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. رب ارشاد فرماتا اس کا کام وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے راستے میں رات کے اندھیرے میں ببول کے کانٹے لے جا کر کے بچھا دیا. اب محمد نکلیں گے چلیں گے تو ببول کے کانٹے پاؤں میں پھنسے گئے. اس کا کام تھا, جنگل جاتی تھی, دن بھر جا کے لکڑیاں چنتی تھی, کانٹے دار لکڑیاں چن کر کے لاتی تھی کہ اندھیرا ہو جائے تو محمد عربی کی گلی میں رد ہوگی. اور یہاں محمد جب نکلیں گے تو ان کا پاؤں سلفی ہو جائے. اللہ کی مرضی نے ایک مرتبہ لکڑی چن کر کے لائی, راستے میں تھک گئی, گٹھر بہت زبردست تھا, ایک اونچا ٹیلا پڑا, اس میں گٹھر کو رکھ دیا اس پہ, اور رکھنے کے بعد اسی گٹھر کے نیچے تھوڑا سا آرام کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو دے دے, ہوا و چلو, آندھیاں بہنے لگی. ایک ہوا کا جھونکا آیا, وہ کانٹوں والا گٹھر وہاں سے لڑکا, کھجور کی چھال میں بنا ہوا تھا, کھلا, اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے سر کے آگے گرا. اس کے تلے دب کر کے پورا جسم کا زخمی ہو گیا اور وہیں وہ مر گیا. بزرگوں نے کہا تھا نا, کسی کے لیے کنواں مت کھودنا, کنواں کسی کے لیے مت کھودنا, اس لیے کہ وہ تمہارے ہی لیے ہو جائے. فارسی مقولہ آتا, چاہ کرنا چاہ درپیش. کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہی ہوتا ہے. تو ام جمیل نے کنواں کھودا تھا, رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول کو زخمی کرنے کے لیے بہت بھرپور کوشش کیا تھا, لیکن اللہ انہیں بچاتا گیا, یہاں تک کہ اسی چیز سے ابو لہب کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا. کہاں اٹھایا گیا؟ سیصلی نارا ذات لہب, بھڑکتی ہوئی آگ. شان رسول کی گستاخوں کو اللہ معاف نہیں کرتا, کبھی نہیں معاف کرتا. پوری تاریخ ابو لہب کو اٹھا کے پڑھ لیجیے, ابو جہل کو اٹھا کے پڑھ لیجیے. ابو جہل لوگ کہتے ہیں انسان مر جاتا ہے, تو مرنے کے بعد کیا کرے؟ ابو جہل جیسا بدبخت آدمی مرنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ آج جو سوال لوگ ہم سے کرتے ہیں وہ سوال ابو جہل کے بارے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ سے. غزوہ بدر میں میرے آقا نے جنگ کی, اور جنگ کرنے کے بعد جب یہ 70 لوگ مارے گئے, جس میں یہ بدبخت 14 تو بڑے وہی کفار قریش تھے, اور مارے گئے, تو میرے آقا کا معمول تھا کہ آپ 3 روز تک جہاں فتح پاتے وہاں 3 روز تک قیام فرماتے. آقا نے فرمایا سب کو اٹھا کے بدر کے کنویں میں ڈال دیا. اور جب بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں کے پاس گئے, فرماتے ابو جہل کیا تم نے پا لیا اپنا مدد؟ جو رب نے وعدہ کیا تھا پا لیا؟ میرے آقا فرما رہے ہیں, ابو جہل کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں رب نے جو وعدہ کیا پا لیا. ماں وعدتم ربکم حقا, جو رب نے وعدہ کیا یقیناً اس کا وعدہ سچ ہے, تم نے پا لیا. ظاہر سی بات ہے, جواب بھی میرے آقا سن رہے ہوگے تبھی تو بار بار پوچھ رہے. صحابہ کرام پیچھے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ ایسوں سے گفتگو کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں. یہ سوال ہے نا, یہ سوال یہ یاد بھی ہوتا ہے. ایسوں کو فاتحہ دلا رہے جو مر گئے, ایسوں کو یاد کر رہے جو مر گئے, ایسے کو پکار رہے جو مر گئے. مرتا نہیں, جگہ بدلتی.
مردوں سے سوال کر رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس وقت زندہ فرما دیا ہے تاکہ وہ اپنے نبی کی زبان کو سن لیں, اپنے نبی کی باتوں کو سن لیں. یہ ہے عظمت رسول, ذرہ برابر تفریق نہیں. وہ قرآن نے کہا ہے نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو, اور تعظیم کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہی تمہارے دلوں کی پرہیزگاری. دل کو پاکیزہ بنا, زبان کو پاکیزہ خود ہو جائے گا, جسم و جسامت خود پاکیزہ ہو جائے گا. سب سے پہلا کام دل کو اپنے پاکیزہ بنا. اور دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ حاصل کرنا ہوگا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سب کچھ دیا. حکم ہوتا ہے میرے آقا فرماتے تلاوت قرآن کرو, دل کی صفائی ہو جائے. سورہ یاسین پڑھو, قرآن کا دل ہے, اپنے دل کو صاف کرو. مسلمانوں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھو, شراب پیدا کرو. ہم کہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ حکم ہوا زکات دو, مال کی صفائی ہو جائے گی. قیامت کے دن یہ نہیں بن کر کے آسان کچھ نہیں بن جائے گی. عورتوں کو کیا چاہیے؟ ایک بھر کا ان کو کان میں چاہیے, ایک بھر کا ناک میں چاہیے, 2 بھر کا گلے میں چاہیے, کل ملا کر کے 10 بھروں کو چاہیے. پوچھئے ان سے زکات کتنا نکالتی؟ زکات نکالتا کوئی؟ مردوں پہ حق نہیں ہے. جس کا سامان اسی کا حق ہے کہ نکالے. آپ یہ الگ سی بات ہے کہ عورت آپ کے ذمے ہے, لہذا آپ چاہیے تو اپنی طرف سے نکال سکتے. لیکن عورت تو یہ اتنے سامان تم پہن رہی ہو, اور پہننے کے بعد بازاروں کی زینت بن رہی ہو, اور بازاروں کی زینت بن کر کے اپنی دنیا کو تو بنا دیا, لیکن آخرت کا خیال نہیں دیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے زکات نہیں نکالا تو جتنے زیور ہیں, جتنی پوجیاں تمہارے پاس ہیں, سب اسلحے بن کر کے تمہاری قبروں میں نکلیں گے. اسلحے بن کر کے قبروں میں نکلیں گے. آپ نے کتنی پابندی کی؟ ہم اگر زکات نکالے تو یا آدمی اگر اپنے پاس 1 لاکھ روپیہ رکھا ہو, کوئی مولانا صاحب کر دے 2.5% اس میں سے نکال لو, 250 روپیہ زکات نکال لو, تو سوچے گا کہ 97,500 ہو جائے گا, 2.5% نکل جائے گا, بڑھے گا. اب یہی سوچتے ہیں نا, بڑھے گا. ہم چکر میں رہتے کہاں سے آ جائے کہ مانتے ہمارے غلام نبی بھائی ہیں نا, قربانی کرتے سوچتے ہیں کہ بابا بڑھ جائے, 30 ہو جائے, 40 ہو جائے, 10 اور بڑھ جائے, 50 ہو جائے. یہ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہو جائے گا پورا تو حصہ بھی روک ہوئے. یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ مدرسے نے اتنی محنت کیا, 100 روپیہ مدرسے میں نہیں دیا. یہ بھی نہیں ہوگا. کم از کم اگر 6 لاکھ 7 لاکھ کمایا, اس میں زکات اگر یہ نکالتے تو 15,000 زکات نکل جائے ہے نا. لیکن نہیں نکال تو قیامت کے دن کہے مولانا فرید صاحب بچا دیجیے گا, تو مولانا فرید صاحب کیا کرے گا؟ شریعت کو گنگا کے پانی میں دھل کر کے پیے آپ. شریعت کو گنگا کے پانی میں دھل کر کے آپ پی جائیں, اور اس کے بعد کہیے گا کہ ہم ڈوب رہے ہیں, ہمیں بچا لیجیے. یہ کہاں کیا مکان ہے؟ شریعت جی, شریعت پہ عمل کیجیے. شریعت جو کہتی اس پہ عمل کیجیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو برکت دے گا. اور برکت کا انداز دیکھو کیسے دیتا اللہ, کیسے دیتا. مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قرآن پاک کا 3 پارہ سورہ بقرہ کی آیت. رب ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال. مثلا الذين ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, کمثل حبة, ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے. مثال اس دانے کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل, کہ جب وہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بالیاں پیدا کرتا ہے. 7 سنابل, 7 بالیاں پیدا کرتا ہے. کتنی بالی؟ اور پھر فرماتا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر دانے, ہر بالی میں 100 دانے. ہر بالی میں
یہاں اپنے یہاں گملے میں بھی آپ چنا تو ڈال ہی دیتے ہوں گے, دھنیا ڈال دیتے ہوں گے, ذرا دیکھنے سے سرکاری کرتا ہے نا. اسی طریقے سے کسانوں سے جا کے پوچھیے, جب وہ گیہوں روپتے ہیں ایک دانہ ڈالیں گے ایک بالی نکلے گی, اور جب بالی اوپر جائے گی تو اس سے پھیل کے 7 بالیاں ہوگی. جب 7 بالیاں ہوگی تو ایک بالی میں 100 دانے, 7 بالیاں نکلی, کتنے دانے ہو گئے؟ 7. آپ نے دیا کتنا تھا؟ ایک دیا تھا نا. اللہ اس میں کتنا دے رہا؟ 700. پھر بھی وہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا. ابھی بھی اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا. کسی کے ساتھ سے جا کے پوچھیے اپنی سال اناج کیسا ہوا تھا, کوئی بڑھیا نہیں تھا. یہ نیت. اب حکم شرع دیکھیے, شریعت کا حکم, اگر سارا خرچ کچھ بھی نہیں نکلا, سب اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا, پانی بھی وہی دیا, ہوا بھی ویسے ہی چلا دیا, کیڑے مکوڑے بھی نہیں نکلے, سب کچھ پیدا ویسے ہی ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس میں عشرہ نکالو, یعنی 10 کلو میں 1 کلو, 10 کلو میں. پھر فرماتا اگر آدھا آپ کا لگا آدھا اللہ نے دیا ہے تو اس میں 20 والی. اور پھر فرمایا کہ جب سب کچھ تمہیں نے لگایا ہے, سب کچھ تمہیں نے, پانی بھی خریدا, بیج بھی خریدا, کھاد بھی خریدا, سب کچھ خریدا, محنت بھی دیا, مزدوری بھی دیا, سب کچھ دیا, تو اس میں 40 مانی, 40 کلو میں 1 کلو. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام. لیکن ہم مسلمان بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ گیہوں چاول پیدا ہو جائے تو اس میں سے زکات نکال دو, دال پیدا ہو تو مت نکالنا, ہے نا, سبزی پیدا ہو تو مت نکالنا, بکری پال لیا اس کو تو اس میں سے مت نکالنا, اونٹ پال لیا ہو. زکات تو ہر چیز میں ہے, جہاں سے آپ کما رہے ہو زکات دیجیے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم دیتے جائیں گے. اب 700 دانہ دے رہا ہے, پھر بھی نیت دیکھ رہا کہ نیت کیسی ہے, یہ شکر بجا رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے. اگر شکر بجا رہا ہے تو فرماتا اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ چاہے تو اس میں اور زیادہ دے. اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. اس کی بارگاہ میں کوئی کمی, جتنا دیتا جائے دیتے جائے, بس وہ دیکھتا کہ بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اگر شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے جانے لگے. کلیم اللہ تھے نا, اللہ سے گفتگو کرتے تھے. تو ایک بہت سیٹھ آدمی تھا, کہتا موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کی بات, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ سے گفتگو کروں گا, بات چیت کروں گا, بلایا ہے تو کچھ کہے گا, سنوں گا اپنی بات. جب جا رہے تو ہماری بھی ایک بات کر لیجیے. کہا بتا. کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے کہہ دیجیے گا کہ جتنی نعمتیں اس نے دے دی ہے, اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, اب روک. نعمت دینا, بہت سارے خزانے اس کے نعمت سے بھرے ہیں, بہت ساری پونجیاں اس کے پاس ہیں, حاکم تائی جیسی سخاوت کر رہا ہے, اور اس کے بعد اب پہلوانا کہ رب سے کہہ دیجئے کہ جو انعام نعمت دے رہا ہے وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ بند ہے. ٹھیک ہے, بات کرو, آگے بڑھیں. ایک آدمی اور تو ملنے کے بعد کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں جائے؟ کہا اللہ کے پاس جائے. کہا ہماری بات کر دیجیے گا, کہاں کر دیں, ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو بھی کچھ دے دیں, ہم تو مانگے پہننے کے لیے کپڑا ملے, بالو رکھنا پڑے, اپنے رب سے کہہ دیجیے گا آپ کو ہمیں کچھ دے دیں. موسیٰ علیہ السلام گئے. جانے کے بعد اللہ سے بات کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ملا بلائے گا. رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام جاؤ, کہتے ہو میں اس کو اور دیتا رہتا ہوں, جو مانگ رہا ہے اس کو اور دیتا رہوں گا, اور جس نے شکری کی ہے اس کو وہ اپنی حالت ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, سب سے پہلے ملاقات ہو گئی اس آدمی سے جس نے کہا تھا کہ روزی بند کر. آپ موسیٰ بیٹھے کہاں گئے؟ کہا کیا ہوا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا سنو, اللہ نے تو یہ جواب دیا کہ بندے تو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے, میں تیری روزی بند کر دوں گا. میرا شکر ادا کرنا بند کر دے, میں تیری روزی
आदमी ने कहा कि सुनो, रोजी बंद हो चाहे न बंद हो, अल्लाह ने इतना हमें दिया है कि हम हमेशा उसका शुक्र अदा करते ही, हमेशा शुक्र अदा। उसके बाद आगे बढ़े तो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ, पूरा घर बालू के अंदर चेहरा निकला हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते क्या हुआ, कहा हाँ रब के पास से जवाब मिला। कहा क्या जवाब मिला, कहा रब तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि वो बंदा मेरी नाशुक्री करता है, इसलिए मेरा रिज़्क़ उस पर कभी जारी नहीं हो। तब वो बंदा कहता है कि अब तो हम नाशुक्री ही करेंगे, जब ऐसे भी नहीं तो वैसे भी नहीं, शुक्र क्यों बजा लाए। इतना कहना था, इतनी जोर का आंधी तूफान सब आया कि रेत सब उड़ते चले गए, यहाँ तक कि जिसने अपना बदन ढका था बालू से, सारे रेत उड़ गए, वो नंगा था। क्यों, इसलिए कि अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह की नाशुक्री की है। तो अल्लाह ने उसको दुनिया के सामने दिखा दिया कि नाशुक्री का अंजाम ये होता है, और जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है उसे अल्लाह ताला देखा ही जाता है, देखा ही ज़्यादा शुक्र अदा करो। अल्लाह की बारगाह में ऐसे मांगो जैसे नबी पाक ने मांगा है, मांगने का तरीका सिखाया है। नबी पाक की शान अज़मत में ज़र्रा बराबर भी खिलाफ वर्जी मत कीजिएगा, इसलिए तो कुफराने नेमत में शामिल हो जाता है, नेमत का इनकार करने में शामिल हो जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, इसलिए कि दिल का वो तक़वा, दिल की परहेज़गारी है। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तक़ीम पे चलाए और ईमान के साथ दुनिया में रखे, जब उठाए तो ईमान पर खात्मा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत तेरा, बस आया तेरा, शहर यारे ताजदार हरम, शहर यारे नौबहारे शफ़ाअत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सलवत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। गौसे आज़म इमाम मुस्तफा बन्नो का, गौसे आज़म इमाम मुस्तफा बन्नो का, जलवाए शाने कुदरत के लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत के लाखो सलाम। जिस खिदमत के कुदसी गहरा रज़ा,
الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قادر بندانا وزاخل کے السماء مولا کریم ہم جو ثنا کا نذرانہ تیری بارگاہ ربوبیت میں پیش کیا گیا ہے، مولا اسے قبول فرمائے. نعت پاک و گنجینہ درود و سلام تحیات تبرکات کا نذرانہ بارگاہ آقا مولا سرور سرورہ تاجدار انبیاء فخر رسول احمد مصطفیٰ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش مولا اسے قبول فرمائے. جميع انبیاء صالحین ازواج مطہرات اہل بیت اجماع اللہ علیہ اجمعین، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین شہداء و صالحین کی مقدس بارگاہ میں پیش مولا قبول فرمائے. جميع مشائخین کی بارگاہ مقدسہ میں نظر عقیدت پیش. ارد گرد میں آس پاس میں جتنے بھی اولیاء کرام و شہداء اعظام آرام فرما ان کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش مولا قبول فرمائے. مولا کریم کی روایت کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 3 روزہ جشن آج اختتام پذیر ہوا. اس سال اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تر کامیابیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم تمام تر رہنمائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم تمام تر کاوشوں کو جو پیش کیا گیا ہے خانہ کی طرف سے سامعین کی طرف سے مولا اسے قبول فرما لے. مولا کریم جناب مرزا محمد مشتاق صاحب علی پروردگار عالم کے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں انہیں صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے. مولا کریم ان کے گھر والوں کے رزق میں برکت عطا فرما دے. مولا کریم یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں پروردگار عالم نے جو بیمار میں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. مولا سب کو اس کے حلال میسر فرما دے. مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم سنت مطہرہ پہ ہر ایک کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم سب کو قرآن پاک کا قاری بنا دے. مولا کریم سب کو تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. مولا سب کی زبان پہ کلمہ طیبہ درود پاک کا نذرانہ سجا دے. مولا کریم اپنا بنا کے رکھ دنیا سے اٹھا تو خاتمہ بالخیر فرما. پروردگار عالم عشق و محبت کا طوفان جو ہمارے دلوں میں ہے پروردگار عالم اسے اور کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا کریم ہمارے ملک ہندوستان کو مزید کامیابی عطا فرما. مولا کریم امن و شانتی عطا فرما. مولا کریم سکون و اطمینان عطا فرما. مولا کریم آپس میں میل ملت اتحاد پیدا فرما دے. مولا کریم توڑنے والوں کو اتحاد کو ختم کرنے والوں کو مولا اپنی طرف سے انہیں نصف نابود. اور پروردگار عالم ہم سب کو ایک بنا نیک بنا اور شاعر اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کفر و ظلمت سے بچا صاحب ایمان کر دے. یعنی ہم دیر نشین ہو تو مسلمان، ہم ہیں محتاج کرم تجھ کو کوئی بات نہیں، تجھے چاہے تو بیاباں کو گلستہ کر دے. نور توحید کو ہر قلب میں پیدا کر دے. نور اسلام سے عالم کو فروزہ کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا من لطیف و لم یزل الطف بنا فیما نزل انت شفیع النجینا من فحرک یوم الخلل. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحمد بنی فاطمہ نبر قول ایمان کلی فاطمہ اگر دعوتم رد کلی والقبول منو دست دامان آل رسول. اللہم ارزقنا زیارت حرمک و حرم حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا يا الله يا رحمن يا رحيم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته واولياء طريقته
اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.